السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ایسا چہرہ، ایسی آنکھیں، یہ نظر، وہ پتھر تھا جو ایک دم بھربھری ریت بن کے ڈھہ گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا. یہ چہرہ آج سے پہلے کائنات میں اس نے کہیں نہ دیکھا تھا. نہ یہ آنکھیں، نہ ان آنکھوں میں پھیلا حزن، لیکن تلاش اسے اسی حسن، اسی چہرے کی تھی. اسے لگا جیسے یہ اس کے وجود کا کوئی گم شدہ حصہ تھی، اب جیسے اسے پا کر ہی اس کی روح کی تکمیل ہونا تھی. ارمغان جہانگیر آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ جانے کتنی دیر سے یوں ہی کمرہ بند کیے پڑی تھی جب ملازمہ نے آ کے پردے ہٹاتے ہوئے اطلاع دی. جلتی آنکھوں میں جیسے روشنی بھر گئی. میں کسی ارمغان جہانگیر کو نہیں جانتی. عنایہ خاتون کے سگے بھتیجے ہیں. کہتے ہیں کل لان میں بیٹھی تھیں، کوئی مہمان ہے کیا؟ نام بھی میں نے انہیں بتایا، سویرا. سویرا نے بہت دھیان سے سوچا. کل لان میں جو سامنے آیا اور پھر اس سے پہلی ملاقات کو مجھے نہیں ملنا، کہہ دو ان سے. ملازمہ نے باہر جا کے کہہ دیا. وہ نہیں آئیں گی تو میں چلا جاؤں گا. آنے والا بڑے دھونس والے لہجے میں بولا. ہاں، عنایہ خاتون کا سگا بھتیجا ہے، کہہ سکتا ہے اس طرح. کمبل سے باہر نکلتے ہی اس کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا. یا اللہ، وہ شال اوڑھتی باہر نکلی. کیا کہے گا مجھ سے؟ بدقت چلتی ہوئی ڈرائنگ روم تک آئی تھی. وہ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا تھا. دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں مسلی، قدم ذرا سا ڈگمگائے. وہ میں معذرت کرنے آیا تھا. آئی ایم سوری. اس دن میں بہت بدتمیزی سے بولا. انفیکٹ میری طبیعت بہت خراب تھی، میڈیسن لے کے سو رہا تھا. آپ نے اتنے تواتر سے بیل دی تو ہمیشہ وہ غلطیاں میرے کھاتے میں کیوں ڈال دی جاتی ہیں جو میں نہیں کرتی؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہا نہ گیا. ٹانگیں کمزور پڑ گئیں، بڑے زور کا چکر آیا. آنکھیں بند ہونے سے ایک لمحہ قبل اس نے ارمغان جہانگیر کو تیزی سے اپنی طرف لپکتے دیکھا. لاکھ چاہا اس نے خود کو سنبھال لے، لیکن تاریکی تھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی. حواس کھونے سے پہلے اس نے دو مضبوط ہاتھوں کا لمس اپنے کندھوں پہ شدت سے محسوس کیا. اور پھر کتنے ہی دن وہ بیمار پڑی رہی تھی. ملازمہ ہی اس کی خدمت کرتی رہی، دیکھ بھال کرتی رہی. عنایہ خاتون نے بڑی بے عزتی کی بیچارے ارمغان صاحب کی، پر ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھپھی بھتیجے کا آپس کا معاملہ. ویسے ایک بات بتاؤں، اس روز بھی ملازمہ اسے دوا کھلانے کے بعد اب اس کے بال سلجھا رہی تھی. عنایہ خاتون ارمغان صاحب کو رتی برابر پسند نہیں کرتی. ایسا کیوں ہے سلطانہ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی. زیادہ تو معلوم نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ عنایہ خاتون اور ان کے بھائی جہانگیر کی منگنی بٹے سٹے میں ہوئی تھی. جہانگیر صاحب نے تو اپنی منگیتر کو اپنا لیا، لیکن عنایہ خاتون کے منگیتر نے اس رشتے سے انکار کر دیا. پھر جی عنایہ خاتون نے بڑا زور لگایا کہ جہانگیر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان کی بے عزتی کا بدلہ لے لے. لیکن جہانگیر کو اپنی بیوی منزہ سے سچی محبت تھی، سو انہوں نے بیوی کو ساتھ لیا اور بیرون ملک جا بسے. وہیں ارمغان جہانگیر کی پیدائش ہوئی. بس جی اس کے بعد سے دونوں بہن بھائیوں میں کبھی تعلقات استوار ہو ہی نہ سکے. سچ کہوں تو عنایہ خاتون ہی انہیں معافی دینے پہ راضی نہیں، ورنہ وہ بیچارے تو آج تک سر ٹکرا رہے ہیں کسی طرح رنجش ان کے دل سے نکل جائے. پر نہ جی، عنایہ خاتون کا دل کسی زمانے میں ہوگا خون کا لوتھڑا، پر اب تو پتھر ہے پتھر. اور سویرا چپ چاپ سلطانہ کا بتایا قصہ سنتی گئی. ارمغان جہانگیر کا اس گھر میں پہلے بھی آنا جانا تھا، لیکن اس باقاعدگی سے نہیں جس تواتر سے اب آنے لگا تھا. عنایہ خاتون اپنے کاموں میں مگن، ارمغان جہانگیر کی روزانہ حاضری سے بے خبر تھیں. ملازم سب جانتے تھے، کان اور آنکھیں کھلی تھیں، لیکن زبانوں پہ تالے ڈال رکھے تھے. اور بتاتے بھی تو کیا، وہ یوں ہی تو آتا تھا سرسری سا. عنایہ خاتون کا پوچھتا، یہ جانتے پوچھتے بھی کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہوتی. وہ پوچھتا تھا، لیکن نگاہیں کھوجتی رہتی. کبھی وہ دکھائی دے جاتی، کبھی نامراد لوٹ جاتا.
उस शाम भी वो लॉन में उदास सी खोई खोई सी चहलकदमी कर रही थी। ये आप हर वक्त उदास और खोई खोई गमगीन क्यों रहती हैं? वो जाने कब आया था और अब उसके साथ ही लंबे लंबे डग भरता वॉक कर रहा था। चल कम रहा था, उसे देख ज्यादा रहा था। कोई वजह भी तो हो, मेरा मतलब है कभी कभी खुश हो लेने में आखिर हर्ज ही क्या है? कोई वजह भी तो हो। वो भी बहुत धीमे से बोली। अरे खुश होने मुस्कुराने के लिए वजह की क्या ज़रूरत? हमारे हाथ पाँव नाक कान आंखें सब सलामत हैं। हम सेहतमंद मखलूक हैं। यही क्या कम है जिसे चाहते हैं देख लेते हैं, जिधर दिल चाहता है चल देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और 4 रोज़ा ज़िंदगी में मेरी समझ में नहीं आता लोग इतने रंजीदा क्यों हो जाते हैं। वो अपना फ़लसफ़ा तवातुर से बोल रहा था कि अचानक सवेरा के कदम रुक गए। क्या हुआ? मेरे ख़यालात पसंद नहीं आए? नहीं, मैं थक गई हूँ, अब अंदर जाना चाहती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं? आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। उसने एकदम सवेरा का हाथ थामा और सवेरा ने यूं हाथ छुड़ाया गोया किसी बिच्छू ने काट लिया हो। ओह आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ। वो अपनी जर्द रंगत समेत यूं वहाँ से भागी थी कि अरमगान जहांगीर के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। तेज कदमों से वो चलती रही, जानती थी किसी की नज़रों के हसार में है। और दरवाजे से अंदर दाखिल होते पल भर को पलट के देखा, वो वहीं खड़ा था जहां सवेरा उसे छोड़ आई थी, डूबते सूरज की लाली में इस्तादा, एक ह्योले की मानिंद। नहीं, अब कोई गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और शाम थी जो उसके हवासों पे छाने को तैयार खड़ी थी। वो खौफजदा थी, डरी हुई, दिल में कई अहद बांध लिए। ना कोई आवाज़ सुनूंगी, ना चेहरा देखूंगी, बात तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसने हाथ क्यों पकड़ा मेरा? पूरी रात वो दिल ही दिल में अपने आप से लड़ती झगड़ती रही। जब अगली सुबह इनाया खातून उससे मुखातिब थी, तुम्हारे पास कोई ढंग का जोड़ा है? ढंग का जोड़ा कहाँ होगा तुम्हारे पास? अच्छा चलो मैं देखती हूँ। बात का कोई सिरा भी उसके हाथ ना लगा। फिर वो खुद ही बताने लगी, मुनज़्ज़ा और जहांगीर आ गए हैं दुबई से। मेरा भाई है, उसकी बीवी मुनज़्ज़ा। आते ही महफिल भी जमा ली। तुम्हारे अब्बा को जानते हैं, इल्म हुआ तुम इधर हो तो इसरार कर रहे थे तुम्हें साथ ले आऊं। रात को चलेंगे, तैयार रहना। और उसकी क्या मजाल, तैयार ना होती। नहा धो के लिबास तब्दील किया, बाल संवार लिए। मैरी आए तो उसे कहना पहले कुछ वक्त इससे दे दे, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। कदर नखुवत से उन्होंने अपनी ब्यूटिशियन का नाम लिया और मैरी ने जो 15 मिनट सवेरा पर लगाए वो इनाया खातून पर लगाए गए 45 मिनट पे हावी हो गए थे। वो चंद लम्हे आंखें खोले उसे देखती रह गई थी। बाज़ लोग अपने हुस्न से खुद भी वाकिफ नहीं होते। मैरी का ख्याल था इनाया खातून उसकी कारकर्दगी पर उसे सराहेंगी। ये क्या बना दिया है तुमने इसे? मेरे ख्याल में तो तुम्हें नए सिरे से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। उन्होंने कड़ी नज़रों से मैरी को देखा और आगे बढ़ गई। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वो रोने वाली थी। वहाँ इतने सारे लोग होंगे। मैरी ने खामोशी से उसका हाथ दबा के इशारा किया। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैरी ने उसका रुख बदल कर कॉरिडोर में लगे आईने के सामने कर दिया। ये कैसी दुनिया थी, अनोखी, अनजान, रोशन, खुशबुओं से लबरेज, खुशियों से आरास्ता। क्या इनमें से किसी ने बेएतबारी, बेजुबानी और दरबदरी का दुख नहीं सहा? वो हैरत कदे में खड़ी थी। इनाया खातून उसे भुलाकर किसी मुजस्समे की तरह टांग पे टांग चढ़ाए बैठी थी। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बहुत आला खातून थी वो, जब भी मिलती दिल पे नक्श छोड़ जाती। शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें भरी महफिल में ये कोई वक्त नहीं था पुरसा देने का। उन्हें एहसास नहीं हुआ। वो लाउंज में खड़ी उंगलियां चटखा रही थी जब मुनज़्ज़ा उस तक आ पहुंची, और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या बात की। एहसास हुआ तो जब सवेरा की आंखें तेजी से आंसुओं से लबरेज हो गई। ओह आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। वो उसे बाजुओं के घेरे में लिए अंदर कमरे की तरफ आई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ बिठाती हूँ। तभी उन्होंने ग्लास में पानी डाल के उसे दिया। बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी आंखों का रंग बहुत यूनिक है, नीले कांच जैसी आंखें। आंसू बह जाने के बाद वो और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। सो मुनज़्ज़ा कहे बगैर ना रह सकी। तब किसी ने उन्हें बाहर पुकार लिया।
وہ تنہا بیٹھی خود سے لڑتی جھگڑتی رہی، ان آنسوؤں کو کوستی رہی جو اماں کے ذکر پر وقت مقام کا کچھ خیال ہی نہ کرتے تھے، اور گلاس وال کے پرے کھڑا ارمغان جہانگیر اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتا رہا۔ ایسی پاکیزگی، ایسا حسن اس نے آج سے پہلے کہیں نہ دیکھا تھا۔ یہ حسن، یہ پاکیزگی آج تک کہاں گم تھی؟ لیکن خیر جہاں بھی تھی، اب یہ ارمغان کی زندگی تھی، اور اسے یہ سب اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی بتاؤں گا۔ اس نے دل میں تہیہ کیا اور خود بھی لاؤنج میں داخل ہوا۔ سویرا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے، مبادا وہ کوئی سوال کرے اور سویرا جواب نہ دے پائے۔ دل میں تو وہ اتر چکا تھا، پھر کیسا سوال، کیسا جواب؟ سویرا اس کی آمد پہ گھبرا گئی۔ آؤ تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں، وہ اسے بہلانا چاہتا تھا، لیکن اس بار ارمغان جہانگیر نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ اس قدر امبیرسمنٹ ہو رہی تھی مجھے کہ بتا نہیں سکتی۔ کس قدر بے وقوف ہو تم، سارا وقت اس بیکار لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں گھومتی رہی، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ کس قدر ظالم اور شفاق ہوتے ہیں، بڑے آرام سے دوسرے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ نوچ لیتے ہیں۔ عنایت خاتون، آج کے دن یہ زخم نہ لگاتی تو میری سزا کیسے پوری ہوتی؟ اتنے دنوں میں یہ تو ہوا تھا کہ سویرا کو دکھ اور تکلیف سہنے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے مہین دوپٹے کو اتار کر احتیاط سے رکھا، پھر کانوں سے ٹاپس اتار کے سنبھالے۔ پتہ نہیں کب جانا پڑے، وہ سب چیزوں کو احتیاط سے برتتی تھی۔ تو آج سب لوگ مجھے دیکھتے رہے، کیوں؟ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی بہت دیر تک۔ میری ٹھیک کہتی تھی، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ بھی۔ سویرا کی آنکھوں میں اس کی یاد سے جگنو اتر آئے۔ زیادہ وقت تو نہیں گزارا تھا اس کے ساتھ، بس کچھ پل جنہیں مٹھی میں چھپا کر لے آئی تھی، اور اب یوں دمک رہے تھے جیسے اندھیری رات میں ستارے۔ تم بہت اچھی ہو سویرا، ارمغان جہانگیر کے خاص لہجے میں کہا گیا عام سا جملہ اسے نیند میں بھی یاد آتا رہا تھا۔ بہت چمکیلا دن تھا، لون کے سبز پتے بھی دھوپ سے لشک رہے تھے۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی، جوانی اور بہار دونوں جوبن پہ تھے۔ دھوپ اس کے بدن کو چھو کر سونا بناتی جا رہی تھی۔ وہ پھولوں پہ اڑتی رنگ برنگی تتلیوں اور گھاس پہ دانہ چگتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی، جب کوئی چپکے سے اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا۔ عنایت خاتون کے گھر میں ایک ہی چیز اچھی ہے، اسے بھی ہم لے جائیں گے۔ جب تک بات کا مطلب سمجھ کر وہ پلٹتی، ارمغان جہانگیر لون کی کیاری پھیلانگ کر اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ لون میں رکھی کرسی پر بیٹھی اور اس کا کہا گیا جملہ دہرانے لگی۔ کچھ دیر بعد پھولی پھولی سانسوں کے ساتھ بھاگی ہوئی سلطانہ اس کے پاس آئی۔ وہ جی آپ کو مانگ رہے ہیں، سچ کہہ رہی ہوں، صاحب کے امی ابو بھی ساتھ آئے ہیں، میں نے خود سنا چائے کے برتن اٹھاتے ہوئے، وہ ارمغان صاحب کے لیے آپ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ عنایت خاتون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے والد ہی آخری فیصلہ کریں گے۔ خبر اچھی تھی، لیکن وہ جانے کیوں ٹھنڈی ٹھار سی ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل کہتا تھا یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے سوچا۔ تبھی عنایت خاتون اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحے اسے کھڑا دیکھتی رہی، پھر شاید مسکرائی تھی اور پلٹ کر مالی سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ قدرے الجھن میں ڈوبی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ انتظار طویل تھا، عنایت خاتون کیا سوچ رہی تھی ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ پہروں بنگلے میں چکراتی رہتی تھی، تھک جاتی تو لاؤنج میں پڑے خاموش ٹیلی فون کو دیکھا کرتی۔ شاید کبھی ابا کو احساس ہو جائے، شاید آج ابا کو میری یاد آ جائے۔ نہ کھانے میں جی لگا، نہ سلطانہ کی کوئی باتیں اچھی لگی۔ آج اس کا دل بہت غمگین تھا، بس گلاس وال سے چپکی باہر برستی کن من کو دیکھتی رہی۔ کتنا دل چاہ رہا تھا وہ بھی یوں ہی برسے، خشک آنکھیں تر ہو جائیں۔ رات دھیرے دھیرے اتر رہی تھی جب عنایت خاتون کی گاڑی پورش میں آ کے رکی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، آج تمہاری ماں کی پہلی برسی تھی۔ تمہارے ابا کا فون آیا تو مجھے پتا چلا، سارا دن تو گزر گیا، خیر ورنہ میں گھر میں قرآن خوانی ہی رکھ لیتی۔ خیر میں نے ایک مدرسے میں پیسے بھجوا دیے تھے قرآن خوانی کا کہہ کر، دیگوں کا بھی کہہ دیا تھا۔ تو ابا مجھ سے اس قدر خفا ہو گئے کہ آج کے دن بھی دلاسے کا ایک فون نہ کیا۔
وہ تھک کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بہت ہی اچھے ابا اس وقت بہت ہی برے لگ رہے تھے۔ دل میں وحشت کا ابال سا اٹھا۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ ابھی 7 بھی نہ بجے تھے۔ میں منزہ آنٹی کی طرف جاتی ہوں۔ منزہ آنٹی بہت اچھی ہیں، امی کی طرح۔ ان سے مجھے ماں کی خوشبو آتی ہے۔ آج ان کے پاس بیٹھ کے ساری باتیں کروں گی اور پوچھوں گی، جن بیٹیوں کی مائیں مر جائیں کیا انہیں گھروں سے در بدر کر دیا جاتا ہے؟ کیا ماں کے بعد دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو غم کی روٹی بانٹ کر کھا لے؟ اس کے آنسوؤں کا نمکین پانی بارش کے پانی میں گھلا جا رہا تھا۔ کاش نادانی اور جوانی کے بیچ میں کوئی پڑاؤ یا منزل ہوتی۔ یہ بات اس نے تب سوچی تھی جب عنایہ خاتون ان دونوں کے سر پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں عنایہ خاتون کی نہیں بلکہ ابا کی تھیں۔ منزہ آنٹی! وہ ان کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ پتہ نہیں شور زیادہ تھا یا آواز حلق میں پھنس گئی۔ منزہ آنٹی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے با آواز بلند رونے لگی۔ تبھی اسے لاؤنج میں کسی کی آمد کا احساس ہوا تھا۔ وہ ارمغان جہانگیر تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ اندر سے لاک کر کے پلٹا تھا اور اسے اب اپنے سامنے دیکھ کے حیرت زدہ تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کچن میں گیا تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ اور رو کیوں رہی ہو؟ کب سے بیٹھی ہو یہاں؟ بارش میں بھیگتی ہوئی آئی ہو؟ کون چھوڑ کر گیا ہے؟ اتنے سارے سوال، وہ ایک کا بھی جواب نہ دے پائی تھی جب اس نے ارمغان جہانگیر کے عقب کے گلاس ڈور کو دونوں ہاتھوں سے بجاتی عنایہ خاتون کو دیکھا۔ کہانی بن گئی تھی۔ کوئی جھول، کوئی کمی، کجی یا خامی نہ تھی۔ منزہ جہانگیر دونوں گھر پہ نہ تھے، چوکیدار چھٹی پہ، خانسامہ کوارٹر میں۔ لاؤنج کا دروازہ، کھڑکیاں بند کیے ارمغان اور سویرا۔ کہانی لکھنے والی عنایہ خاتون تھی تو پھر کوئی کسر کیسے رہتی؟ سویرا روتی گڑ گڑاتی رہی، چلاتی رہی۔ کہیں کوئی کھوٹ نہ تھا اس کی نیت میں، کوئی نفس بے لگام نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ بیٹی چھوڑ گئے تھے تو اس کے کرتوت اور کردار کی تفصیل بھی بتا جاتے، اور کچھ نہیں تو میں کسی کو اس کی رکھوالی کے لیے ہی رکھ چھوڑتی۔ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ جوانی منہ زور ہوتی ہے۔ برستی بارش میں نکل گئی تھی گھر سے، اتنے بڑے بنگلے میں، وہ اور اس کا عاشق اکیلے۔ اگر میں وقت پہ نہ پہنچ گئی ہوتی تو بتاؤ میں کس کس کو جواب دیتی؟ منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ صبح ہی آؤ اور لے کر جاؤ اس گندگی کی پوٹ کو۔ سویرا سامنے بیٹھی تھی، دھڑکتے دل اور کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ مر چکی تھی۔ اس قدر زرد رنگت تھی اس کی کہ عنایہ خاتون کے ریسیور رکھتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپائے۔ خیر مجھے کیا، اپنا کیا ہی بھگت رہی ہے۔ کسی نے تھوڑی کہا تھا آدھی رات کو برسات منانے اپنے عاشق کے پاس جا پہنچے۔ وہ اسے ساکت و سامت بیٹھے چھوڑ کر اس کے باپ کو کھٹاک سے فون ملا کر بنگلے کی ساری بتیاں بجھاتی اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ آج گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ یہ عجیب بات ہے عنایہ، یعنی تمہیں اپنے خون پہ بھروسہ نہیں؟ ارمغان ہمیں ساری بات بتا چکا ہے اور ہمیں اپنے بیٹے پہ پورا اعتماد ہے۔ اگلی ہی صبح منزہ اور جہانگیر عنایہ خاتون کے سر پہ کھڑے تھے، اور ظاہر ہے سویرا بیچاری بھی ہماری غیر موجودگی سے واقف نہیں ہوگی۔ جب ہی تو برستی بارش میں بغیر مجھے بتائے وہ محترمہ کچے دھاگے سے بندھی تمہارے بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ہاں یہ غلطی کی ہے اس نے، میں مانتا ہوں۔ تم بلاؤ سویرا کو، وہ ابھی تم سے معافی مانگ لے گی۔ مجھے کسی معافی تلافی کی ضرورت نہیں، بلوا لیا ہے اس کے باپ کو، آ کر لے جائے۔ اتنی سی بات کو تم نے اس کے باپ تک پہنچا دیا؟ جی ہاں، کیونکہ فی الحال اس کی سرپرستی اس کے باپ کے پاس ہے، اس نے جہانگیر کو ٹکا سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگلی بات اس کے سرپرست سے ہوگی۔ منزہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم نے ناحق ان سے رشتے کی بات چھیڑی، یہ تو لگتا ہے کچھ پرانے بدلے چکانے کے چکروں میں ہے، منزہ نے دبے لہجے میں کہا تھا، لیکن آواز بہرحال اتنی تھی کہ عنایہ خاتون نے سن لی۔ پرانے بدلے ہی سمجھو منزہ خاتون، ارمغان جہانگیر بھی نامراد ہو کر میری طرح تڑپے گا، سسکے گا، تب تمہارے کلیجے پہ ہاتھ پڑے گا اور میرے دل کو سکون ملے گا۔
اور میں اس دن ہی سکون سے مسکراؤں گی۔ منزہ اور جہانگیر جا چکے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ سوگوار سی خاموشی پورے کمرے میں ان کے اطراف چکراتی پھر رہی تھی۔ اگلے ہی دن سویرا کے ابا سلمان صاحب کسی مجرم کی طرح عنایہ خاتون کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سویرا کو بلاؤ، اسے کہو اس کے ابا آئے ہیں، عنایہ خاتون نے سلطانہ کو حکم دیا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہیں چھوٹا موٹا رشتہ دیکھ کر میری بیٹی کی بات پکی کر دے۔ وہاں وہ بیٹھی ہے اس کی سوتیلی ماں، کہتی ہے جوان لڑکی کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، میں نہیں نبھا سکتی۔ ننیال ددیال میں کون ہے جو اس مصیبت کو گلے سے لگائے؟ میں صبح سے شام تک روزی روزگار سے بندھا ہوا انسان ہوں، اس کو ساتھ ساتھ لیے کہاں کہاں پھروں۔ سویرا بھی کمرے میں نہیں ہے۔ ملازمہ کی آمد پریشان کن انداز میں ہوئی۔ کیا مطلب؟ عنایہ خاتون فوراً سیدھی ہوئی۔ ہاں جی، نہیں ہے، نہ کمرے میں، نہ لان میں، نہ کسی اور جگہ۔ میں نے سارا گھر چھان مارا ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ اور جب یہ خبر ارمغان جہانگیر تک پہنچی تو وہ دندناتا لال آنکھوں کے ساتھ عنایہ خاتون کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اگر سویرا نہ ملی تو یاد رکھیں آپ لوگ مجھے بھی کھو دیں گے۔ وہ عین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، سانسیں بے ترتیب، جیسے کوئی اپنی قیمتی متاع چھن جانے پر جان کنی کی اذیت سے گزر رہا ہو۔ عنایہ خاتون نے اپنی نگاہیں چرائیں اور اپنے کندھوں پہ رکھے ارمغان کے ہاتھ جھٹک کے دور جا بیٹھی۔ وہ بے قصور ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب وہ سویرا کے باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ گناہ نہیں کیا تو پھر کہاں چھپتی ہے؟ ان کے لہجے سے نفرت بول رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو لے آتا اور اسے کہتا۔ یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، صرف خواب۔ ہاں وہ اس روز آئی تھی، بارش میں بھیگتی روتی ہوئی۔ اس نے کہا تھا آج میری ماں کی برسی ہے، ابا نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا، اور بس اتنا ہی کہا تھا کہ عنایہ پھپھو نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں دروازہ بند تھا، کیونکہ پہلے میں سویرا کی وہاں موجودگی سے لا علم تھا، اور میں اب بھی لا علم ہوں۔ 6 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ جانتا ہوتا تو لے آتا اسے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سویرا کی گمشدگی کو 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن جگہ اسے تلاشا کھوجا تھا۔ تھانے میں خبر کر دیں یا کسی ہسپتال میں ڈھونڈیں، کہیں جان ہی نہ دے دی ہو۔ عجیب جاہل عورت تھی یہ سلطانہ بھی۔ عنایہ خاتون نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ چادر کی بکل مار کر کمرے سے نکل گئی، لیکن سلمان صاحب کے سامنے جا کر سلطانہ پھٹ پڑی۔ وہ باہر لان میں بیٹھے تھے، دونوں ہاتھوں میں سر جکڑے۔ صاحب، آپ کی بچی بڑی غیرت والی تھی، منہ سے کبھی کسی کو ایک لفظ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں کا حزن سب کہہ دیتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ایسی فرشتہ صرف نیک بچی کسی بڑی عظیم ماں کی کوکھ سے ہی جنم لے سکتی ہے۔ صاحب، بیگم صاحبہ کی باتوں کے پیچھے مت جائیے، آپ کی بچی بے قصور تھی، تنہا تھی سو گھبرا جاتی تھی۔ آپ اسے کسی اسپتال میں دیکھیں جا کر، ہو نہ ہو۔ انہوں نے دہل کر سر اٹھایا۔ اچھا بھلا رشتہ ڈال کے گئے تھے جہانگیر صاحب، پتہ نہیں عنایہ خاتون نے دیر کیوں کی۔ بن ماں کی بچی تھی، منہ پہ تالے ڈالے رکھتی تھی۔ دل کی باتیں کہنے سننے کو اور ایک جی مل جاتا تو ان کا کیا جانا تھا۔ سلطانہ نے خوف خدا سے زیر ہو کر اپنی پوری کوشش کی تھی سویرا کے باپ کی آنکھیں کھولنے کی۔ اب آگے ان کا شعور تھا، تھپکی دے کے سلا دیتا یا جھٹکا دے کے جگا دیتا۔ دوسری طرف تھی سویرا کہ جب عنایہ خاتون نے اس کے ابا کو اس کے سامنے فون کر کے ایسی شرمناک کہانی سنائی تھی اس کے بارے میں، اس کا جی چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کاش وہ اماں کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی۔ آج اماں اسے بے طرح یاد آئی تھی۔ وہ اس دنیا سے کیا گئی، اس پہ تو جیسے دائرہ حیات تنگ ہو گیا۔ میں کیا کہوں گی ابا سے، کیسے بتاؤں گی انہیں کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں۔ وہ گویا کانٹے کی نوک پہ کھڑی تھی اس رات، اور کچھ تو سجھائی نہ دیا۔ رائٹنگ پیڈ اور قلم لے کے باہر نکل آئے۔ ابا بہت غصے میں آئیں گے، میں ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ تو آتے ہی میرا گلا دبا دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے اتنے غصے میں ہیں، میری بات سننے کا حوصلہ کہاں ہوگا ان میں۔
اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ایسا کرتی ہوں، خط لکھ کے سب بتا دیتی ہوں، خود سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ ڈری سہمی سرونٹ کوارٹر کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی، بلب کے عین نیچے، جہاں پتنگے جل جل کے مرتے اس پہ برس رہے تھے۔ اس نے قلم کی نوک کاغذ پہ رکھی، مگر اس جیسے بے سلیقہ بے طریقہ لوگوں کو قلم سنبھالنے کا ہنر بھی کہاں آتا ہے؟ کہاں سے شروع کروں؟ کیا لکھوں؟ کیسے کہوں کہ میں بے قصور ہوں؟ تھک کے رو دی، کتنے صفحے پھاڑ دیے، ایک سے زیادہ جملہ لکھا ہی نہ گیا۔ ابا میں ایسی نہیں جیسی آپ نے سمجھا، جیسی عنایہ خاتون نے سمجھا، میں بالکل ویسی نہیں۔ وہ جو سوچتی آنکھوں کے راستے بہہ نکلتا تھا، پھر کاغذ پہ کیا ٹھہرتا۔ اس نے کاغذ قلم سب پھینک دیا۔ چھپنے کے لیے سٹور روم سے بہتر جگہ اور کوئی نہ تھی۔ ابا واپس چلے جائیں گے تب باہر نکلوں گی۔ اپنی دانش میں بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا تھا اس نے، اور پھر وہ رات سٹور روم میں ہی اس نے گزاری، اس قدر بھیانک رات جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس رات اسے لگا سٹور روم کے باہر اماں تھیں، سفید کفن اوڑھے، اس سے پرے خاور سرخ آنکھوں کے ساتھ، اور ابا کی آنکھوں کا سر تاثر تو اسے برداشت نہ ہوا۔ دو چمکتی آنکھیں، اسے یوں لگی جیسے کوئی خونخوار بلی ہو، کتا ہو۔ اسے اپنی نفس ڈوبتی ہوئی خود ہی محسوس ہوئی تھی۔ تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے، تلخ لہجے میں بات کیوں کرتی۔ ارمغان جہانگیر لون میں کھڑا چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں ہوا سے اڑتا ایک کاغذ آ کے گرا۔ یہ شعر کون لکھ سکتا ہے؟ یہ کس کی لکھائی ہو سکتی ہے؟ اس نے پریشانی میں وہ بھیگا ہوا کاغذ اٹھایا، اور پھر کیا، نظر دوڑائی تو ایک کاغذ کے پیچھے کئی کاغذ ادھر ادھر ترڑے مرڑے سے گرے ہوئے نظر آئے۔ وہ زیر لب شعر دہرانے لگا، تم جو ہوتے تو زندگی ہم سے، تلخ لہجے۔ چند قدم کے فاصلے پہ ایک اور کاغذ تھا۔ یہ دنیا اچھی نہیں، مجھے اپنے پاس بلا لے اماں۔ یہ کیسی تحریک تھی؟ کسی کمرے کی کھڑکی نہیں کھلی ہوئی تھی جو وہ یہ سمجھتا کہ کاغذ کسی پلندے کی صورت وہاں سے آئے، اور ہو نہ ہو یہ تحریر سویرا کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کب لکھا اس نے یہ، اور لکھ کر اڑا کیوں دیا؟ وہ بے اختیار کئی قدم چلا تھا۔ یہاں مزید کئی کاغذ تھے، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کی چھٹی حص اسے بتا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر سرونٹ کوارٹر کے ساتھ بنے سٹور روم تک پہنچا تھا۔ سرونٹ کوارٹر میں فی الحال کوئی ملازم نہیں رہ رہا تھا، اور سٹور روم، وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا لپکا اور پھر ٹھٹک کے رک گیا۔ یہاں بے شمار کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک کے بعد دوسرا کھولتا چلا گیا۔ میں ایسی نہیں ہوں ابا۔ ہر کاغذ پہ بس یہی ایک جملہ لکھا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ سٹور کے آخری کونے میں گلابی رنگ کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ سویرا، سویرا! وہ حلق کے بل چیختا سامان پہ سے گرتا پڑتا آخری کونے تک پہنچا۔ سویرا! اس نے اپنے دل کو بے قابو ہوتے محسوس کیا۔ سفید چہرہ، بند آنکھیں، نیلے ہونٹ۔ وہ زندہ تھی یا مردہ، ارمغان جہانگیر تخصیص نہیں کر سکا۔ جب سویرا نے ہسپتال کے اس کمرے میں آنکھیں کھولی تو منظر بدل چکا تھا۔ اس کے ابا اس کا ہاتھ تھامے ہچکیوں سے رو رہے تھے، اور وہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھے گئی۔ کاش ابا اعتبار مٹی یا ریت کا کوئی گھروندہ ہوتا تو میں یہ روز آپ کا اعتبار جوڑنے کے لیے بناتی، لیکن یہ تو کانچ کا نازک برتن نکلا جسے جوڑنے میں ہی میری انگلیاں لہو لہان ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں آ رہا، اس نے ابا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ابا کے سامنے یوں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ عنایہ خاتون سر جھکائے کھڑی تھیں، جبکہ ارمغان جہانگیر، جس کے چہرے پہ تفکرات کے بادل تھے اور ان میں سے قطرہ قطرہ بہتا دکھ صرف اور صرف سویرا سلمان کے لیے تھا۔ میں اپنی بیٹی کو واپس لے جا رہا ہوں۔ جو کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی اس کی معافی خدا جانے ملے گی یا نہیں، لیکن میری بیٹی کو دوبارہ زندگی ملی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ دوسری زندگی میں یہ دکھوں کی فصل کاٹے۔ اب یہ اپنے باپ کے گھر تمام تر حقوق کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ سلمان حفیظ سویرا کو بازوؤں کے حلقے میں لیے سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔
یہی مناسب ہے۔ عنایہ خاتون مجبوراً بیٹھی تھیں، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ یہ باپ بیٹی انہیں ایک آنکھ نہیں بھا رہے تھے۔ کیسے؟ چھٹانگ بھر کی لڑکی رات بھر سٹور روم میں چھپ کے اس وقت سب کے سامنے مظلوم بن رہی ہے۔ جو کرتوت دکھا رہی تھی وہ تو کسی کو یاد تک نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کب تک آئیں اپنی امانت کو لینے؟ جہانگیر صاحب نے ماحول خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کی۔ ابھی کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ ہمارے غریب خانے پہ آئیے، چاہت ہے تو سوال ڈالیے، پھر دیکھتے ہیں جو اللہ کی رضا۔ ابا نے بہت مدت بعد شفقت بھری نگاہوں سے سویرا کو دیکھ کے جہانگیر صاحب کو جواب دیا تھا۔ یہ لڑکی بہت کمزور اور معصوم ہے، اور اب تو میری ہے، سو ہر راہ پہ مجھے اس کا ہاتھ تھام کے چلنا ہے، ورنہ جانے کب کانٹوں میں دامن الجھا لے۔ ارمغان جہانگیر نے اس حسین رات میں جب سویرا کے ساتھ ارمغان کا نام جوڑ دیا گیا تھا، اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھتے پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے سوچا تھا۔ سامنے بستر پر لال غرارے میں ملبوس وہ لال گلاب کی طرح ہی مہک رہی تھی۔ بہت مضبوط لوگ اگر کمزور لوگوں کا ہاتھ تھام لے تو زندگی میں توازن آ جاتا ہے، اور تمہاری زندگی تو بچائی ہی میں نے ہے جانے من، سو اب یہ میری ہی امانت ہے۔ آئندہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا کہ تم اپنی نہیں ارمغان جہانگیر کی زندگی سے کھیلو گی۔ اس نے بہت محبت سے سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑی شوخی سے اس سے مخاطب تھا۔ کوسے قزاق کے تمام رنگ گویا سویرا کے چہرے پہ بکھر گئے، اور اس کی یہی پاکیزگی تو ارمغان جہانگیر کے دل کی دنیا کو تہو بالا کر گئی تھی کہ یہ فیصلہ تو ارمغان جہانگیر بہت پہلے کر چکا تھا، جب پہلی نظر اس نے اس غموں سے چور لڑکی پہ ڈالی تھی کہ دنیا جہان کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ صد شکر کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کا کام کسی انسان کے سپرد نہیں کیا، نہیں تو عنایہ خاتون نے آج تمہیں میرا نہیں ہونے دینا تھا۔ اس نے گنگناتے ہوئے گویا سویرا کا ہاتھ تھام کے سرگوشی کی تھی، اور دونوں کے چہروں پہ پھیلے سکون اور آنکھوں سے پھوٹتی محبت نے گویا اس شام کی چمک کو مزید بڑھا دیا تھا۔